بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا یہ پروگرام رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے ہے۔ ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد حقانی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شعبان المبارک کے آخری ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے اندر رمضان المبارک کے فضائل تھے اور بھی بہت سے اہم نکات تھے۔ ان نکات کا ہمیں خلاصہ بتائیں، ان پر روشنی ڈالیں، اور تاکہ ان کی اہمیت اجاگر ہو سکے اور ہمارے اندر اور دیکھنے والے اور سننے والوں کے اندر ایک عمل کا جذبہ بیدار ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی نجم الحسن صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ دراصل مہمان کے آنے سے پہلے ہی مہمان کی تیاری کی جاتی ہے۔ اگر ہم ابھی سے ہی رمضان المبارک کے فضائل مسائل کا مذاکرہ کرنا شروع کر دیں گے، سننا شروع کر دیں گے، تو ہمارے لیے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، رمضان کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور رمضان کا استقبال، رمضان کی تیاری، یہ صرف ہمارا عمل نہیں ہے، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے آنے سے 2 ماہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت پیدا فرما، شعبان میں برکت پیدا فرما، اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے اس دعا کو شروع کر دیا کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جایا کرتا تھا تو 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری رمضان میں کی گئی باتوں کو قبول فرما۔ گویا وہ پورے سال کو رمضان کی تیاری میں گزار دیتے۔ اور خاص طور پر ایک خطبہ تو وہ ہے جس کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا ہے۔ ان کی روایت کرنے والے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر یوم من شعبان، جب شعبان کا آخری دن تھا، یعنی 29 شعبان کو۔ آپ نے اس میں ہمیں رمضان کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی برکت والا ہے، عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، شہر فیہ لیلۃ من خیر الف شہر، کہ اس کے سارے مہینے کی برکتیں الگ، ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس میں تم عبادت کر لو تو 1000 مہینوں کی عبادت سے تمہیں بہتر اجر اور ثواب ملے گا۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام یعنی تراویح کو اللہ نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، تطوع قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے بھی اللہ کا حکم اور تراویح بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو آج کل جو لوگ فرق کرتے ہیں کہ جی روزہ تو ضروری ہے لیکن تراویح ضروری نہیں ہے، تراویح نفل نماز ہے، تو ان کے لیے یہ لفظ باعث سوچ ہے، باعث فکر ہے کہ وہ اپنی فکر کو تبدیل کریں۔ جس طرح روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، تراویح پڑھنا بھی اللہ کا حکم ہے، روزہ چھوڑنا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، تراویح کو چھوڑنا بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ آگے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی برکت والا مہینہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو آدمی اس مہینے کے اندر ایک نفل پڑھے اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا
وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ کہ یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ عام طور پر جب آدمی روزہ رکھتا ہے گرمی کی وجہ سے، بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ زیادہ آ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ بھوک پیاس اگر زیادہ لگے تو اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ صبر کا بدلہ اللہ تمہیں جنت سے عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز فرمائی وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر عشر کا مہینہ آ رہا ہے، جس طرح آج کل گندم کا سیزن ہے، رمضان کے اندر بھی گندم کا سیزن چلے گا تو عشر ادا کرو۔ اور ویسے بھی اگر زکوٰۃ عشر فرض نہ ہو، اللہ نے ویسے طاقت دی ہے، بھانجا کوئی غریب ہے، بھانجی غریب ہے، بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، ہمسایہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ساتھ مدرسہ ہے، کوئی مدرسے کے بچوں کے لیے افطاری سحری کا انتظام ہے۔ شہر المواسات یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ عید آ رہی ہے، کسی کو کپڑے دلانے ہیں، کسی کی جوتی دلانی ہے، کسی کا سحری کا انتظام کرنا ہے، کسی کا افطاری کا انتظام کرنا ہے۔ شہر المواسات یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے کہ نظر کرو اپنے ماحول اور معاشرے میں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس سحری و افطاری اور عید کا انتظام نہ ہو۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی مسلمان کے ساتھ غمخواری کرو گے تو یہ نہ سوچنا کہ ہمارے رزق میں کمی ہوگی، بلکہ صدقہ دو، زکوٰۃ دو، عشر دو، فطرانہ دو، جتنا بھی دو گے اللہ اس مہینے کے سبب تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے اندر مسلمان کو روزہ افطاری کی ترغیب دلائی کہ جو مسلمان غریب ہیں اور اللہ پاک نے تمہیں طاقت دی ہے تو ان کو افطاری کے لیے بلا لو، ان کے پاس افطاری کا سامان بھیج دو، کیونکہ اسلام کا منشور ہی کسی دوسرے کے کام آنا ہے، دوسرے غریب کے کام آنا ہے۔ آپ نے فرمایا من فطر فیہ صائما جو آدمی کسی ایک مسلمان کو روزہ افطار کرائے گا کان مغفرۃ لذنوبہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وَكَانَ عِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ اللہ اتنی اجر عطا فرمائیں گے اس افطاری کرانے والے کو جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم ہم میں سے ہر ایک کو تو طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا اس کے پاس سامان ہو کہ دوسرے کو سیر کرا کر کھانا کھلا سکے، پانی پلا سکے، شربت پلا سکے، دودھ پلا سکے۔ بہت لوگ غریب ہوتے ہیں تو غریبوں کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب اللہ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائیں گے من فطر فیہ صائما علی تمرۃ جو ایک کھجور کے ذریعے افطار کرائے گا، او مزقۃ لبن یا لسی کے ایک گھونٹ کے ذریعے روزہ افطار کرائے گا، او شربت من ماء یا پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے بھی کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ اس کو 3 انعامات ویسے عطا فرمائیں گے جیسے دوسرے افطاری کرانے والے کو عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے بھی گناہ معاف، جہنم سے آزادی، اور اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ کہ اس مہینے کا پہلا حصہ جو ہے رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ درمیانی حصہ جہنم سے مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پہلے سے ہی اچھا خاصا اعمال والا ہے تو اس کے لیے شروع سے ہی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ معافی فرما دیتے ہیں، پھر گناہوں کے بعد جب انسان کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ابھی سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خفف فیہ عن مملوکہ کہ اگر تمہارے ملازم ہیں، تم ایک دکاندار ہو، تاجر ہو، تمہارے ملازم تمہارے پاس کام کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے کے اندر ان کے کاموں میں تخفیف پیدا کر دو،
یعنی پہلے اگر ایک تھا تو اب رمضان کے مہینے میں 2 مزدور رکھ دو، پہلے اگر تم دکان کو 8 گھنٹے کھولتے تھے تو اب 6 گھنٹے کھول لو، یعنی اس کے کام کے اندر تخفیف پیدا کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ غفر اللہ، اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے، اور اللہ تمہاری گردن کو جہنم سے بری فرما دیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام بتائے کہ اس مہینے کے اندر 4 کام تم نے زیادہ کرنے ہیں۔ پہلا کام شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ کرنا ہے۔ دوسرا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تستغفرون اللہ، تم اللہ سے بخشش زیادہ مانگو۔ چہ جائے کہ تم روزے رکھ رہے ہو، تراویح پڑھ رہے ہو، پھر بھی اللہ سے معافی مانگو۔ ہو سکتا ہے تمہارے پہلے والے گناہ زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے روزے میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو، تراویح میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو، تو تم اللہ سے استغفار زیادہ کرو، اللہ سے معافی زیادہ مانگو، مغفرت زیادہ مانگو۔ چوتھی چیز فرمایا، تسألون اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگو۔ اور چوتھی چیز فرمایا، تعوذون من النار، کہ اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے پناہ زیادہ مانگو۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے سحری کے ٹائم یا افطاری کے ٹائم من سقا صائمن، ایک گھونٹ پانی کا پلائے گا، لسی کا ایک گھونٹ پلا دے، شربت کا ایک گھونٹ پلا دے، سقاہ اللہ من حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جب میدان حشر ہوگا تو اس وقت انسان کو پیاس لگے گی، پیاس کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ فرمایا روزہ دار چاہے اس کو سحری کے ٹائم پانی پلائیں یا افطاری کے ٹائم پانی پلائیں، ایک گھونٹ کے بدلے اللہ تمہیں اجر یہ عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن جنت کے داخل ہونے کے وقت تک تمہیں پیاس اور بھوک کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو ارشاد فرمایا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اللہ سے جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، اور استغفار زیادہ کریں، اور کلمے کا ورد زیادہ کریں، تلاوت زیادہ کریں، اپنے مسلمان بھائی کا خیال کریں، سحری افطاری کا ان کا انتظام کریں، فطرانہ ادا کریں، نماز تراویح کی بھی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں اور سنیں، اور رمضان المبارک کے اندر روزہ بھی رکھیں۔ تو یہ 2 عبادتیں خاص طور پر ہیں، روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت سننا نماز تراویح کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی مکمل تیاری کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری تاریخ کے اندر فرمایا، اس کا آپ کو نچوڑ بتایا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔